ہمارے اساتذہ کی آج کی نشست میں ہمارے آج کے مہمان ہیں جامعہ کے سینئر ترین استاد، مسئول شعبہ المنائی ایسوسی ایشن، نائب مسئول شعبہ تدریب المعلمین حضرت مولانا عالم زیب صاحب۔ آئیے مولانا عالم زیب صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسمی طور پر آغاز تعارف سے ہونا چاہیے، تو اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا نام، آپ کا آبائی علاقہ وغیرہ، تعلق کہاں سے ہے؟ جی بالکل کروا دیتے ہیں۔ ویسے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جن لوگوں کو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ ہمیں جانتے ہی ہوں گے، اتنا ان سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اسفار ہوتے ہیں۔ میرا نام عالم زیب ہے اور ضلع مانسہرہ سے تعلق ہے۔ آبائی علاقہ مانسہرہ ہے، لیکن ہے کہ 1985 سے کراچی میں ہے اور اب فی الحال سمجھے کہ کراچی کے ہیں۔ ٹھیک۔ آپ نے تعلیم وغیرہ، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اس کے بعد کراچی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی آئے یا کسی اور سلسلے میں آنا ہوا اور پھر تعلیمی سلسلہ بھی یہاں جڑ گیا؟ تعلیم کے لیے آنا ہوا اور عجیب قسم کا آنا ہوا کہ جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ لوگ زبانی قرآن پاک پڑھیں گے، یعنی چلتے جائیں گے آپ اور آپ قرآن پڑھیں گے۔ عجیب سی بات ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے مجھ سے پہلے میرے 2 کزن آئے تھے، ایک کا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ وہ بعد میں دارالفتاح میں سیکورٹی گارڈ تھے، حضرت مفتی رشید احمد صادر رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے مرید بھی تھے، وہ شہید ہو گئے تھے حملے میں، تو وہی تھے اور 1 سال یا 2 سال پہلے وہ آئے تھے۔ تو میں سوچتا تھا کہ مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے کہ لوگ زبانی قرآن چلتے ہوئے پڑھیں گے، تو یہ شوق جو ہے نا یہ لے کر آیا۔ پھر اس کے بعد میں نے جو حفظ کیا ہے وہ تعلیم القرآن ٹیسٹ کا جو مکاتب ہیں اس میں کیا تھا نیو کراچی میں، اور اس کے بعد وہی جو ہمارے بھائی جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، بھائی غلام حامد شہید رحمہ اللہ، وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیعت بھی تھے اور ان کی مجلس میں جاتے تھے، وہاں قریب ہی رہتے تھے، تو ہمارا بھی وہاں آنا جانا ہوتا تھا، ہم اسی علاقے میں رہتے تھے، اسی محلے میں رہتے تھے، تو انہوں نے ہمیں ترغیب دی اور پھر وہاں شوق دلایا۔ تو پھر ہم نے جو ہے نا سفارش کروا کے وہاں ہمارے کوئی جاننے والے تھے، حضرت استاد صاحب کے سامنے سفارش کروائی اور ہمارا داخلہ ہوا، تو پھر ہم سمجھیں کہ دارالفتاح کے ہو کے رہ گئے۔ تو باقی تعلیم جتنی بھی ہے وہ دارالفتاح والارشاد میں حاصل کی ہے۔ یعنی کہ آپ نے آغاز تا اختتام تمام تعلیم دارالفتاح میں حاصل کی؟ جی اگر آپ میرا مختصر تعارف پوچھیں، جیسے کہ طلباء سال کی شروع ہوتا ہے نا تو سب سے تعارف ہوتا ہے، نئے طلباء آتے ہیں، سب اپنا تعارف کرواتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ استاد جی آپ کا کیا تعارف ہے؟ تو ان کو میں کہتا ہوں شارٹ کٹ یہ ہے کہ میں پیدا باہر ہوا تھا، باقی جامعۃ الرشید میں ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے صرف دینی تعلیم حاصل کی یا عصری تعلیم حاصل کرنے کا اتفاق بھی ہوا؟ ہاں یار یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ویسے جب ہم دارالفتاح والارشاد میں آئے تھے تو پہلے دن جب میں آیا نا تو حضرت رحمہ اللہ جو 11:15 بجے سے یا 10:30 سے 11:30 تک حضرت کی نشست ہوتی تھی، جس میں علماء کرام، مفتیان کرام جو آتے تھے مسائل حل کرتے تھے، اس کو حضرت دیکھتے تھے اور اسی پہ بحث مباحثہ ہوتا تھا، اور باقی عصر کے بعد ایک مجلس ہوتی تھی، حضرت سے یہی ہماری ملاقات یا دیدار ہوتا تھا۔ باقی حضرت اپنے کمرے میں ہوتے تھے اور اپنے جو افتاء کا کام یا جو بھی تصنیف و تعلیم تھا وہ کام کرتے تھے۔ جب پہلے دن میں آیا نا تو حضرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میرے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا داخلہ ہوا۔ اس تعارف کے بیچ میں ایک بات آئی کہ میرے بھائیوں کے متعلق کہ اور کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، تو میں نے کہا ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ڈیوٹی کا لفظ بولنا تو سب لوگ مجھے ایسے گھور رہے تھے، ایسے کر کے میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا کر دیا ہے ایسا کہ سب لوگ مجھے گھور رہے ہیں۔ تو بعد میں مجلس جب ختم ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تھا اس دوران جب میں نے ایسی بات تعارف کروا رہا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا تھا، ڈیوٹی، اس پہ تو سخت پابندی ہے، یہاں انگریزی کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ عصری تعلیم تو بالکل اس وقت جو ہے نا، بلکہ اسکول مجھے بڑے بہانے کر کے چھوڑنا پڑا، گھر والے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ آپ اسکول بھی پڑھیں، اور اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ آگے آپ نے شاید کچھ سوالات بھی قائم کیے ہو کہ آپ ایک مدرسے میں گئے تھے اور 1 رات گزاری اور دوبارہ واپس آ گئے، تو پھر گھر والوں نے کہا کہ نہیں اب آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ادھر شرط یہ تھی کہ آپ اسکول چھوڑ کر آئیں گے۔ تو ان دونوں مشکلات کے بیچ میں چل رہا تھا، اس لیے جو ہے نا وہاں تو عصری تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جب جامعۃ الرشید شروع ہوا اور یہاں پر دوسرے شعبے بھی شروع ہوئے، کلیت الشریعہ، عصریات بھی سلسلہ چلا، تو یہاں ہم نے دوبارہ پھر افتتاح کی اور الحمدللہ ماسٹر تک تعلیم حاصل کی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ سر جی آپ کا طریقہ تدریس تو ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے، بالکل الگ، منفرد اور بہت زبردست ہے، لیکن خود اپنے تعلیمی دورانیے میں آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ یعنی کہ آپ، یا یقینی سی بات ہے کہ نتائج وغیرہ تو شاندار ہو گئے، اسی لیے تو
اتنا بہترین سلسلہ ہے، لیکن آپ پوزیشن ہولڈر بھی رہے یا نہیں رہے، یعنی وہ کیا ایوریج ہوتی تھی اس وقت آپ؟ بس مطلب ہے کہ آپ کو یہ افسوس ہے کہ آپ نے استادی تو دیکھ لی لیکن ہماری طالب علم ہی نہیں دیکھ سکے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو ماحول تھا نا وہ ماحول ایسا تھا کہ اس میں کسی اور چیز کا تصور ہی نہیں تھا. ہم بعض اوقات جو ہے نا ہمارے یہاں مہمان آتے تھے وہاں دارالفتہ والارشاد میں، ایک تو طلبہ بڑے محدود تھے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ہم ابتدائی طلبہ میں ہیں جو جامعۃ الرشید کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی میں 7واں یا 8واں طالب علم ہوں گا، مجھ سے پہلے 7 یا 8 طلبہ تھے. تو ایسا ایک خانقاہی ماحول تھا کہ ہمارے مہمان آتے تھے تو ان پر یہ اثر ہوتا تھا جب ان کو چھوڑنے جاتے تھے اور ہمیں کہتے کہ آپ زیادہ ہمارے ساتھ نہ رہیں، آپ کا وقت ضائع ہو، آپ پڑھیں. تو پڑھائی کا تو ماحول اتنا بہترین تھا کہ ہر آدمی کو اپنے پڑھائی مطالعے سے کام ہوتا تھا. اور ہم نے اس زمانے میں پڑھا ہے کہ باقاعدہ یہ جو درسگاہوں کا سسٹم تھا کہ یہ سال ہے وہ سال، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو کتاب یا حضرت استاد صاحب منتخب فرماتے تھے تو ہم لوگ اس کو پڑھتے تھے اور کتاب خود حل کر کے سناتے تھے. اس کا میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. ایک مرتبہ اصول الشاشی پڑھ رہے تھے تو حضرت استاد صاحب جو ہے وہاں دارالفتہ کی آج بھی ماشاءاللہ ہم لائبریری میں بیٹھے ہیں، بڑی عجیب اتفاق ہے. وہاں دارالفتہ کی لائبریری تھی اور وہ اس کی کتابیں کافی اونچی تھی، تو وہاں اس کے لیے سیڑھی استعمال ہوتی تھی. حضرت استاد صاحب مطالعہ فرما رہے تھے، ہم اس دوران آ گئے کہ ہمارے سبق کا وقت ہے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ اصول الشاشی کی کتاب تھی، فرمایا پڑھیں. ہم نے عبارت پڑھی، پھر رک گئے، فرمایا کہ اور پڑھیں، پھر پڑھی، فرمایا اور پڑھیں. تو ایک فصل سے دوسری فصل تک ہم نے عبارت پڑھی، حضرت نے کتاب بند کی اور فرمایا جائیں کل مجھے بتانا کہ اس میں کیا ہے. اچھا. تو اس طریقے سے پڑھتے تھے. اور الحمدللہ میرا جو دورہ حدیث کا سال تھا اس میں مشہور تھا کہ یہاں ایک طالب علم ہے وہ ساری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور دورہ حدیث بھی میں نے ایسا پڑھا کہ خود میں مطالعہ کرتا تھا اور اساتذہ کو سناتا تھا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ 3 ساتھی تھے لیکن اس میں سے میں اکیلے ہوتا تھا. اس لیے کہ ایک قاری نواب الدین صاحب تھے، یہ بیمار ہو گئے تھے اس سال. دوسرے مولانا سلطان عالم صاحب تھے، اس زمانے میں روزنامہ اسلام اسٹارٹ ہوا تھا، تو یہ وہاں رات کو کام کرتے تھے. تو آپ کی جیسے مجھے طبیعت مزمحل سے گئی تھی، دن کو وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے تھے. آپ نے بھی لگتا ہے رات کو محنت زیادہ کی ہے. تو اس لیے تقریباً سمجھے کہ میں اکیلے ہوتا تھا اور ساری کتابیں پڑھتا تھا دورہ حدیث کی. آپ نے تخصص بھی کیا ہے یا نہیں، اور وہ کیا دارالفتہ سے ہی کیا؟ جی تخصص بھی کیا ہے. تخصص جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت مفتی ابو البابا صاحب دامت برکاتہم عالیہ وہ تشریف لا چکے تھے، اور ان کے نگرانی میں مجھ سے پہلے 1 سال مولانا شہباز صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب. طارق مسعود صاحب ویسے میرے ساتھی ہیں لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو اس وقت نہیں بتائی جا رہی ہیں وہ مجھ سے آگے ہو گئے تھے، اس لیے وہ 1 سال آگے ہیں، ورنہ یہ ہمارے ساتھی تھے. انہوں نے 1 سال پڑھا، دوسرا سال ہمارا مفتی صاحب کے پاس تھا تخصص کا، تو مفتی ابو البابا صاحب سے تخصص کیا. روایتی مدارس بہت سارے تھے جن کا ایک نام بھی تھا. آپ نے جامعۃ الرشید یعنی کہ اس وقت دارالفتہ تھا، تو اسی کا انتخاب کیوں کیا، یہیں پر کیوں آیا؟ صحیح پوچھے تو میں نے تو انتخاب نہیں کیا، مجھے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے، اور اس کے اسباب میں نے آپ کو جو بتایا، ہمارے بھائی غلام حامد شہید وہ بنے، انہوں نے ہمیں ترغیب دی. اور حضرت کی مجلس میں عصر کے بعد جو مجلس ہوتی تھی حضرت کی مواعظ کی، واعظ ہوتا تھا، تو اس میں ہم بھی بیٹھتے تھے کبھی کبھار، کبھی ناغے کے ساتھ، لیکن ہے کہ وہیں رہتے تھے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. باقی یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ میری کوئی چوائس تھی، میں سوچ کے اور کر کے آیا، تو ایسی کوئی چیز مجھے یاد نہیں ہے کہ ایسا کیا ہو. اللہ تعالیٰ لے آیا اور ہم آ گئے جناب. طالب علمی دورانیے میں ہر طالب علم کے لیے ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ تو ہوتا تھا. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ بہت ذہین، اور آپ کے ساتھ شاید نہ ہو لیکن پھر بھی کوئی ایسی کتاب تھی کہ جو آپ کو پسند نہ ہو، جس سے آپ کو ڈر لگتا ہو، آپ کہیں گے اس کتاب کا سبق نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ تھا کہ سب کتابوں کا، سب چیزوں کا ہم خود مطالعہ کر لیتے تھے اور پھر اساتذہ کو سناتے تھے. لیکن ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کتابوں میں مشکل آسان تو ہوتی رہتی ہیں. تو مختصر المعانی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھڑ پینچ قسم کی کتاب لگتی تھی، اور اس سے ڈر لگتا تھا کبھی کبھی. کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سبق تیار کر کے جاتے تھے، تو ہم نے جو تیار کیا پتہ نہیں استادی کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کی تقریر بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ حضرات کو بھی اندازہ ہوگا. اگر نہیں ہو تو پھر لے آتا ہوں ابھی اندازہ ہو جائے کہ ہے یا نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ یہاں مشہور تھا ایک کلاس میں کہ ایک استاد جب مختصر المعانی پڑھا گھنٹہ ہوتا تھا تو سارے نکل کے دیکھتے تھے کہ وہ استاد جی آ رہے ہیں یا نہیں. کہتے جب نکل کے جاتے تھے ہم سب ایک دوسرے کی مالش کرتے تھے. پسندیدہ کتاب کون سی تھی جس کا سب سے زیادہ شوق تھا، جو بہت زیادہ شوق سے پڑھتے تھے؟ وہ مضمون ہو یا کتاب ہو؟
پڑھائی کے دوران تو یہ سلسلہ نہیں ہوا، اساتذہ سب کتابیں جو منتخب فرما لیتے تھے اور جس مضمون کی بھی ہوتی تھی وہ سب پڑھی، ہم نے تقریباً برابر درجے کی، مطالعہ بھی کیا، سب کچھ کیا. البتہ تدریسی دوران میں وہ آگے سوال کریں جی اس میں کوئی جو ہے نا ایسی مجھے یاد نہیں کہ ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہو، سب کو دلچسپی سے پڑھا جتنی بھی کتابیں ہیں. آپ نے تدریس کا آغاز کب سے کیا؟ کتنے سالوں سے تدریس کر رہے ہیں؟ 2002 سے تدریس کا آغاز ہوا تھا. ہماری جو تدریس کا سلسلہ ہوتا تھا اس زمانے میں یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی کہ ہم آگے پڑھتے بھی جاتے تھے اور پیچھے پڑھاتے بھی جاتے تھے. تو میں نے باقاعدہ سابع اور دور حدیث کے ساتھ ساتھ میں نے باقاعدہ گھنٹے لیے ہیں، پڑھایا ہے. اور باقاعدہ جو تدریس کا تقرر ہوا جامعۃ الرشید میں وہ 2002 میں ہوا. ٹھیک. جامعہ کے علاوہ کہیں اور بھی کبھی تدریس وغیرہ کی؟ نہیں جناب، ہم نے تو آپ کو اپنا شارٹ کٹ تعارف بتایا تھا نا کہ باہر پیدا ہوئے تھے، باقی جامعہ میں ہیں. تو البتہ یہ کہ آنا جانا ہوتا ہے، بہت کچھ دیکھا، لیکن ہے کہ جامعۃ الرشید جیسا ماحول، جیسا منظر، طلباء اساتذہ کا جو ایک میل جول ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایسا میں نے نہیں پایا، کم سے کم جہاں تک میں دیکھا ہے، پھرا ہوں. اچھا، ہم تدریس تک پہنچ گئے تھے. تعلیمی دورانیہ کی ایک بات چھوٹی سی مس ہو گئی. ہر طالب علم کا تعلیمی دورانیہ ایک طویل دورانیہ ہوتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے واقعات وغیرہ وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، جن میں کچھ بہت دلچسپ ہوتے ہیں، یاد رہ جاتے ہیں. وہ کسی شرارت پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں، کسی استاد کے ساتھ کسی خاص تناظر میں بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی واقعات آپ کے بھی تو ہوں گے، لازمی سی بات ہے. ان میں سے کوئی ایک واقعہ اگر آپ سنانا چاہیں. 2 ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جناب وہ جب میں دارالفتہ والارشاد میں 2-3 سال ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا ہمیں چھٹی کی ضرورت پڑی. تو دارالفتہ میں چھٹی ہوتی ہی نہیں تھی. شروع میں ایسا ماحول تھا کہ عید کے دن بھی ہم آتے تھے. اچھا. شاید کچھ دیر سے آتے ہوں 9-10 بجے عید پڑھ کے، لیکن عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی. پھر جب عید کی 1 دن کی چھٹی ملی تو ہم بہت خوش ہوئے. اس کے بعد جب ہم تھوڑے سے پر نکالنے لگے دائیں بائیں، ہم نے دیکھا مدارس میں تو چھٹیاں ہوتی ہیں، شعبان رمضان میں ہماری نہیں ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ جو ہمارے 2 احباب اور تھے، مولانا عبدالصمد صاحب، مولانا زکریا صاحب اور میں تھا. تو ہم نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یار ہمارے بھی کوئی چھٹی کا سبب ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کراچی کے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی بہانہ ہے نہیں، آپ کچھ طریقہ کر لیں، آپ یہاں سے نکل جائیں تو ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی. پھر تو میں جو ہے نا حضرت رحم اللہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گھر میں رات کو ہم صفائی کے لیے جاتے تھے. میں نے حضرت کو بتایا کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں. والد صاحب کو دمہ کی بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. تو بیماری ہوتی تھی مستقل. تو حضرت نے زیادہ مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا چلے جائیں. تو صبح جب تھے اساتذہ پوچھنے کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت تک میں نکل چکا تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ایک عجیب ہم نے دارالفتہ کے ماحول میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا کہ چھٹی کے لیے پتلی گلی سے ہم نے کوئی درخواست خاص کر کے حضرت سے، اور اساتذہ کو پتہ ہی نہیں ہونے دیا جناب. اور پھر ہمارے ان 2 ساتھیوں کی بھی چھٹی ہو ہی گئی. اچھا، مشن سکسیسفل ہو گئی. اچھا، تدریسی سفر کے دوران آپ نے کون کون سی کتب پڑھائی ہیں اب تک؟ اب تک میرے خیال سے تو تقریباً تمام مضامین کی کتابیں پڑھا چکے ہیں. شاذ و نادر کوئی باقی ہوگی، لیکن مختلف کتابیں سبھی پڑھائی ہیں مختلف درجات میں. تو کتابیں پڑھاتے ہوئے کون سا مضمون یا کون سی کتاب آپ کی پسندیدہ رہی؟ اور کیا تدریسی سفر میں بھی ایسی کوئی کتاب تھی کہ جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ یہ مجھے نہ ملے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے؟ تدریس کے دوران بھی ایسے کوئی چیز تو پیش نہیں آئی کہ جس سے ہم نے انکار کیا ہو، بس جو کتاب بھی بڑوں کی طرف سے منتخب ہو گئی. کبھی ہم نے خود درخواست بھی نہیں کی اور جو کتاب بھی مل گئی پڑھا لی. لیکن ہے کہ مختصر المانی کا یہاں بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ جب وہ ہمیں ملی تو اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. اچھا. یعنی کوئی سر میں درد ہوتا تھا اور انتہائی درجے کا ہوتا تھا. تو میں نے اس سال درخواست بھی کی حضرت مولانا قاسم صاحب سے کہ اس سال مجھے کم سے کم یہ کتاب نہ دیں. لیکن اس سال اس نے بہت تنگ کیا، لیکن اگلے سالوں میں اس سے ہم نے بھرپور استفادہ کیا اور بہت مزے لیے اس سے. ٹھیک ہے. اور طلباء کو بھی پھر یاد کروا کے چھوڑا. صحیح. اور پسندیدہ کتاب کوئی؟ پسندیدہ کتاب جو مضامین تھے وہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور حدیث جو ہے نا حدیث اصول حدیث، اس سے بہت دلچسپی رہی ہے. اس کے مطالعے میں پڑھانے میں بہت ہی مزہ آیا اور اسی کی تمنا ہے کہ اللہ اسی کے ساتھ رکھے. ہم نے سابعہ میں آپ سے پڑھا تھا، آپ کے طریقہ تدریس میں کچھ مختلف چیزیں تھیں، جیسا کہ ہمیں بہت کم ایسا دیکھنا نصیب ہوتا تھا کہ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں اور پڑھائیں. آپ عموماً کھڑے رہتے تھے. اس کے علاوہ عام اسلوب سے ہٹ کر آپ اسائنمنٹس وغیرہ دیا کرتے تھے اور خود چیزیں نکال کر لانے کی ترغیب وغیرہ. تو یہ طریقہ تدریس بہت کم ہے. آپ کے اندر یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے طلباء کو اس طرح سے پڑھانا چاہیے کہ ان کی یہ صلاحیتیں بھی نکھر کر سامنے آئیں؟
بس کچھ چیزیں تو تجربے کے ساتھ ساتھ کچھ ہم نے مختلف ورکشاپ وغیرہ کیے اور کچھ جو ہے نا لیکچر وغیرہ سنے اور اساتذہ کے تجربے سے کچھ چیزیں آئیں، اور کچھ جو ہے نا لائبریری وغیرہ کا اس کا تجربہ مولانا احسان الحق تبسم صاحب کو اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ وہاں اس وقت ناظم ہوتے تھے مکتبے کے، انہوں نے بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور اس سے ہمارا یہ شوق خود بھی پیدا ہوا۔ ایک زمانے تک میں اپنا جتنا بھی مطالعہ ہوتا تھا لائبریری میں بیٹھ کے بھی کرتا تھا، اور ابھی بھی کچھ دن پہلے یہاں لائبریری میں آنا ہوا تو بھائی محمود ہیں، یہ ان کا نام کیا ہے جو نگران ہے ابھی، انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ طلبہ کو بھیجا کرتے تھے، تو بیچ میں ہماری لائبریری بن رہی تھی تو یہ سلسلہ موقوف ہو گیا، تو یہاں کے طلبہ ان کو تنگ کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی فلاں کتاب کہاں ہے، فلاں کیا چیز ہے، ہمیں وہ بتانی ہے اور کل اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ جو دلچسپی یا یہ کہ ترغیب کا سبب بنے مولانا احسان الحق تبسم صاحب تھے، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مختلف طریقے کی وجہ سے کتنا فرق پیدا ہوتا ہے، کتنا طلباء زیادہ بہتر سیکھتے ہیں، اور کیا چیز ان کے اندر زیادہ بہتر ہوتی ہے جو عام طریقہ تدریس سے میں نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ کہ طریقہ تدریس کا جو ہے نا وہ ون وے نہیں ہونا چاہیے کہ استاد آئے پورا پڑھا کے چلا جائے۔ صحیح۔ اس میں استاد کا تو بہت فائدہ ہے کہ اس کو بہت علم یاد بھی ہو جاتا ہے، پڑھ کے آ جاتا ہے، مطالعہ کر کے آ جاتا ہے، کن طلباء میں مختلف استعداد کے لوگ ہوتے ہیں، جو ذہین ہے تو اس کو تو یاد ہو جائے گا، جو درمیان ہے اس کو کچھ چیزیں یاد ہوں گی، لیکن جو کمزور ہوں گے تو ان بیچاروں کو پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو وہ فن وہ چیز آئے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو اسائنمنٹ دیں، آپ ان کو لائبریری بھی دیں، ان سے چیزیں نکلوائیں، تو اس کا طلباء کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور سال کے آخر میں طلباء سے سوال بھی کرتا ہوں، باقاعدہ لکھواتا بھی ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ کو قابل اصلاح لگے تو آپ مجھے بتائیں، یعنی باقاعدہ پرچی میں ان کو لکھواتا ہوں، اس میں سوال ہوتا ہے، یہ اور بھی سوالات ہوتے ہیں کہ میرے متعلق اگر آپ یہ سوال کہ کوئی خامی آپ نے دیکھی ہو، یا یہ ہے کہ آپ نے میرے تدریس کے متعلق آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز برقرار رہنی چاہیے، اور یا آپ مجھے مشورہ دینا چاہیں کہ نہیں اس چیز کا اضافہ کر دیں، اس میں طلبہ یہ کہتے ہیں کہ استاد جی یہ جو آپ ہمیں لائبریری بھیجا کرتے تھے نا اس کو ضرور برقرار رکھیں، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو۔ صحیح، بہترین، ماشاء اللہ۔ تدریسی سفر کا کوئی قابل ذکر واقعہ، کوئی خاص قسم کا جو بہت زیادہ یاد رہ جانے والا ہو؟ ایک تو ہمارے پہلے سال کا ہے، پہلا سال تھا ہمارا، تو اس زمانے میں صرف اور نحو کا جامعۃ الرشید میں بہت ایک غلغلہ تھا۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، تو انہوں نے بھی یہاں بیان کیا اور پوچھا کہ بھئی کیا کرتے ہو، بہت شہرت ہے یہاں صرف نحو کی۔ تو وہ سلسلہ جب چلا تو سال کے آخر میں جب سب اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے اور تو یہ بات آئی کہ آپ نے اچھا پڑھایا، تو صحیح بات ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ سب محنت کرتے تھے، سب اساتذہ طلباء، ایک ماحول ایسا تھا۔ تو بعد میں اس پر میں نے غور کیا تو وہ جو میری اضافی کوئی چیز اگر تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ ایوارڈ صدارتی ملنا تھا یا کوئی بھی تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو قانون وہ صرف میں پڑھاتا تھا اس سال، پہلا ہی سال تھا، تو وہ قانون جب میں پڑھتا تھا اس کو حل کرتا تھا تو اس کو یاد بھی کرتا تھا، اور اس کے جو الفاظ ہوتے وہ باقاعدہ دہراتا تھا، جو لفظ مجھے مشکل لگتا تھا اس کی جگہ پر میں آسان لفظ ڈالتا تھا، اور اسی کے لیے اجرا کے لیے میں باقاعدہ صیغے نکال کے لاتا تھا، اور جب ایک حصہ پورا ہوتا تھا مطلب اجوف کا، مثال واوی مثال کا، تو اس کے بعد کچھ صیغے 20-25 نکال کے باقاعدہ الگ سے لے کر آتا تھا مختلف قسم کے، جس میں سب کا اجرا ہو جائے۔ تو شاید یہ ایک الگ سی چیز ہے، یہ ایک واقعہ۔ اور دوسرا ایک مرتبہ وہی مختصر المعانی دوبارہ بیچ میں آتی ہے، بار بار یہی کام خراب کرتی ہے، مولانا طارق صاحب کی سوکن ہے یہ لگتا ہے، کہتے ہیں وہ دوبارہ اس کا تذکرہ آ گیا۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت مولانا سعید حسن صاحب حج پہ گئے، تو وہ مختصر المعانی پڑھاتے تھے، حضرت استاد جی مولانا قاسم صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ان کی جگہ پڑھانا ہے۔ میں نے کہا استاد جی وہ معہد میں پڑھاتے ہیں، مجھے معہد میں پڑھانے کا تجربہ نہیں ہے، میں نے تو پڑھایا نہیں ہے۔ کچھ شروع میں عربی جو ہے نا شیخ نعیم صاحب سے وہ ہمارے استاد تھے تو ان سے سیکھی، لیکن اس کے بعد مسلسل تکلم اور پڑھانے کا مجھے تجربہ نہیں۔ استاد جی نے فرمایا کہ نہیں، بس آپ نے پڑھانا ہے۔ اب جناب کل ہمیں درسگاہ میں جانا ہے اور ہم جناب سوچ رہے ہیں کہ کل جائیں گے تو طلبہ سے کیسے بات چیت ہوگی، تعارف کیسا ہوگا۔ بہرحال ہم نے کچھ جملے یاد کر لیے کہ عارف نفسہ کا فلاں ولاں کر کے، تو گئے درسگاہ میں، تعارف ہوا، جناب عارف نفسہ کا ہو رہا ہے، وہ کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں وہی ٹینشن ہے کہ جناب سبق شروع ہوگا، تو ہم نے بھی کچھ شرح والا دیکھ کے کہ جناب کچھ تو کرنا ہے اب عربی میں، طلبہ کو بھائی پڑھیں، آپ لوگ زیادہ عبارت پڑھیں، سبق سنائیں، کیا کیا مطالعہ۔ وہ سارے ایسے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ایسے کر کے۔ ہم نے کہا استاد کوئی جگاڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے، ادھر تو گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے، اور یہ ہماری سب ساتھیوں کی اتنی استعداد تو نہیں کہ ہمیں عربی میں سمجھ میں آئے، تو نحن ندرس
بالعربیہ ونتکلم بالعربیہ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ بھائی, پھر تو ہماری باتیں کھل گئی. اچھا آپ لوگ مہات میں ہو کہ اردو میں پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد تکلم تو بھائی جیسے کیسے وہ تو آدمی کر لیتا ہے, لیکن سبق ایک خاص اسٹائل, اس کے لیے الفاظ مواد چاہیے, تو وہ ہے. تو یہ ایک یادگار قسم کا تھا کہ عرف نفسہ کا والا. اساتذہ کا جب ایک طویل دورانیہ گزر جائے تو طلباء مختلف قسم کے آتے رہتے ہیں, ہر قسم کے طلباء سے, ہر مزاج کے طلباء سے سامنا رہتا ہے. لیکن کوئی ایسے ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں. آپ کا بھی کوئی ایسا طالب علم رہا کہ جو اپنی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے یا اپنی غیر معمولی کن ذہنی کی وجہ سے یا ایسی کسی بھی وجہ سے آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ بس طلباء سے تو شاید یہ آپ کو بھی اندازہ ہو, یہ جتنے دائیں بائیں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور کیمرہ مین ہیں یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارا تعلق سب سے اتنا زیادہ ہوتا ہے اور الحمدللہ سب کے ساتھ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کسی میں اب تک مجھے یہ کہ فلاں خاص شاگرد تھا یا اس کا کوئی واقعہ خاص یاد ہو. انہیں خاص واقعات ہوتے ہیں لیکن میرا چونکہ تعلق اتنا ہوتا ہے کہ اتنے خاص ہو گئے کہ ان میں سے سوچ رہا ہوں تو تب بھی یاد نہیں آ رہا کہ الگ سے کوئی واقعہ. البتہ ایک جو 1314 یا 2013 اور 14 کے جو پاس آؤٹ سے ہمارے طلبہ ہیں, ان کے ساتھ ایک بہت دلچسپ قسم کی ہماری زندگی گزری کہ خامس میں ان کو پھر وہی مسئلہ آ گیا مختصر المعانی کا. ان کو مختصر المعانی پڑھائی اور ایسے پڑھائی کہ یہ کہتے تھے کہ استاد جی بس ایسا لگتا ہے پورے سال میں یہی ایک کتاب پڑھی ہے ان کو یاد. تو اس کے بعد وہ اس سے پہلے ہم دفتر تعلیمات میں ہوتے تھے, تو اس کے بعد کوئی بیماری ہو گئی تو ہمیں چھٹی ملی, تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں آزادی ملی اور ہمیں پتہ چلا کہ جناب باہر بھی کوئی دنیا ہے. پھر ہم نے ان کے ساتھ گپ شپ لگائی اور وہ گپ شپ اتنی طویل ہوئی کہ جب تک یہ دورہ حدیث میں ہوتے, دورہ حدیث کر رہے تھے, تو اس تک ہم عصر کے بعد ان کے ساتھ چائے پینے کے لیے جاتے تھے. اچھا, حسن آباد میں اس وقت چائے پینے کا ایک رواج تھا. بعض رات اساتذہ کی طرح کہ آپ لوگ روزانہ وہاں کرتے کیا؟ میں نے کہا یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا بھائی, یہ نشہ ہے اور یہ نشائی سے پوچھیں کہ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں. آپ نے دارالفتاح میں بھی کام کیا ہے, ابھی کر رہے ہیں؟ نہیں, دارالفتاح میں بس تخصص کی اس کے شروع 1-2 سال کا موقع ملا, لیکن اس کے بعد پھر ہمیں دفتری تعلیمات اور ان کاموں نے, انتظامی کاموں نے وہ کرنے نہیں دیا. جامعہ میں تدریس کے علاوہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تدریس کے علاوہ تدریب المعلمین کا جو شعبہ ہے, تخصص ہے, اس میں ہماری ذمہ داری ہے. مولانا عبدالکریم صاحب اس کے مسئول ہیں, اس کی معاونت ہے. اور اس کے علاوہ JTR المنائی ایسوسیشن ایک معروف جامعۃ الرشید کا ادارہ ہے, اس کی مسئولیت ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ طلباء کو لائبریری بھیجا کرتے تھے, تو مختصراً یہ اگر آپ کچھ بتائیں کہ کتابیں پڑھنا, غیر نصابی کتابوں کو پڑھنا, مطالعے کی عادت رکھنا, یہ کس طرح سے مفید ہے طلباء کے لیے اور کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں بلکہ اپنے اساتذہ کی بات آپ کو بتاؤں, اور غالباً مفتی ابو لبابہ صاحب کا بھی یہ قول ہے, فرمایا کرتا ہے کہ بھائی پڑھا کرو, کچھ بھی آپ کے سامنے آئے آپ کو پڑھنا چاہیے, جس موضوع پر بھی ہو, جس فن پر بھی ہو, آپ کو پڑھنا چاہیے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں جو ہے نا ایک بزرگ کا کچھ بیان سن رہا تھا, تو وہ طلبہ کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ پڑھے. انہوں نے کہا کہ بھائی پڑھا کرو, بھلے کوئی میوزک کی کتاب ہی کیوں نہ ہو, کہ آپ کو یہ پتہ تو چلے گا نا کہ اس میں میوزک ہے, میوزک کس کو کہتے ہیں. تو بہرحال میری رائے بھی یہی ہے کہ پڑھنا چاہیے اور ہر قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے طلبہ کو. اسی سے ان کی استعداد بڑھتی ہے اور ان کے پاس ذخیرہ الفاظ آتا ہے, بیان, تکلم, اسی سے وہ چیزیں ان کی نکلیں گی. آپ اس بات سے متفق ہیں کہ کوئی بھی کتاب پڑھنی چاہیے؟ میں جب چھوٹا سا تھا, یعنی کہ اولی ثانیہ میں کسی ایک ادارے میں تھا, تو وہاں میں ایک دفعہ ناول پڑھ رہا تھا, تو وہ ناول میرے سے لے کے جلا دیا گیا تھا اور اس پر مجھے باقاعدہ سزا بھی ہوئی تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ طلباء کو یہ ناولز وغیرہ یہ پڑھنی چاہیے یا ان سے گریز بہتر ہے؟ جی بالکل پڑھنا چاہیے. البتہ یہ کہ بعض طلباء ایسے ہو جاتے ہیں کہ اصل کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ نقل کے پیچھے زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو اپنی جو کتابیں آپ کی ہیں تدریس تعلیم کے دوران, اس کو آپ مکمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل مطالعہ کریں. میں الحمدللہ جمعے کے دن تعلیمی دوران میں اس وقت, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں خود مطالعہ کرنا ہوتا تھا, تو عصر کے بعد خارجی مطالعہ میں جا کے دارالفتاح کے ساتھ ایک لائبریری ہوتی تھی, روزنامہ اسلام کا ایک دفتر ہے وہاں, اس میں تو عصر کے بعد میں خارجی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا. اور جمعے کے دن جو ہے نا 250, 300, 400 صفحات کا میں مطالعہ کرتا تھا خارجی کتابوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مفید ہے اور ہونا چاہیے. بظاہر تو ہمارے ساتھ جتنی بھی آپ کی میل ملاقات وغیرہ ہوتی ہے, تو اس میں آپ بہت شگفتہ مزاج کے, ماشاءاللہ ہر وقت مسکرانے والے لگتے ہیں. حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے یا کہیں نہ کہیں کسی درجے میں آپ کے مزاج میں سختی وغیرہ بھی ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو میرے بیگم سے انٹرویو کرنا پڑے گا. آپ جو چاہ رہے ہیں کہ اس کے پس پردہ کیا ہے. میں 2 زندگی کے آپ لوگ جس حصے میں ملے ہیں نا, تو ایک تو سبق کا جو گھنٹہ ہوتا ہے نا, اس میں تو ہم نے پابندی لگائی تھی کہ بھائی سبق ہوگا
اس کے ساتھ ساتھ سبق دلچسپی سے ہوگا، یہ بات تو الگ ہے. لیکن اس سے پہلے ہم پہ ایک دور گزرا کہ جس میں ہم جو ہے نا وہ بالکل منہ بنا کے وہ بیٹھے رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دفتر تعلیمات میں بھی ہوتے تھے. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ ایک طالب علم یہاں کچھ درجات پڑھ کے گئے تو وہ یہاں جامعۃ الرشید آنے لگے. تو ہم نے ایک دوسرے طالب علم کو بھی کہا، وہ بھی اسی طرح کچھ پڑھ کے گئے تھے. تو وہ کہا کہ چلو میں جامعۃ الرشید جا رہا ہوں، تم بھی چلو. تو کہہ رہا کہ مجھ سے اس نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ وہاں ملنے کس سے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے میرا نام لیا کہ مولانا عالم زیب صاحب سے ملنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ ان سے کیسے ملنے جا رہا ہے؟ کہتے میں نے ان کو بتایا کہ اب وہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ دوبارہ پہلے تو ایسے مزاج نہیں تھا، لیکن بعد میں الحمدللہ اس میں تبدیلی آئی، اور یعنی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خوشگوار تبدیلی ہے. یعنی کہ ہماری ملاقات اس وقت ہوئی کہ جب آپ باتیں کرنے جی، یہ باتیں کرنے لگ گئے تھے ہم. ہر آدمی کے دیگر اپنے ایک پروفیشنل کام کے علاوہ مشاغل ہوتے ہیں. کسی کو جو ہے یہ پودے لگانا، کسی کو کتابیں پڑھنا، کتابوں کا تو آپ نے بتایا ہی، سفر کرنا، یعنی کس طرح کے دیگر ہابیز وغیرہ ہوتی ہیں. آپ کا پسندیدہ مشغلہ یا آپ کے پسندیدہ مشاغل کیا کیا ہے؟ بچپن میں جب 11 سال کی عمر تک غالباً ہم دیہات گاؤں میں رہے تو اس وقت تک تو میں نے پودے بھی لگائے، پانی بھی ان کو دیا. لیکن اس کے بعد یہاں جب آئے دارالفتاح والارشاد میں تو یہاں صرف پڑھائی کا ماحول تھا. تو مطالعے کا شوق رہا، اور مطالعے میں تاریخ کا مجھے شوق رہا، مطالعہ کرنے کا. سب سے زیادہ جو خارجی مطالعے کا مجھے شوق، اگر مجھے موقع ملتا تھا تو میں سب سے زیادہ اسی کا مطالعہ کرتا تھا، اور ابھی بھی مجھے اس کا خارجی کتب میں اس کا زیادہ شوق ہے. آپ نے ایک بہت طویل عرصہ جامعہ میں گزارا ہے، تقریباً شاید 30 سال کے قریب تک کا وقت ہو گیا ہوگا. تو اس طویل عرصے میں آپ نے حضرت استاد صاحب کو بہت قریب سے دیکھا اور مختلف زمانے گزرے ہیں. تو حضرت استاد صاحب کی جتنی بھی محنت ہے، یا جتنے بھی ان کے افکار ہیں جو ایک بہت زیادہ آفاقی قسم کے ہیں، تو ان کو آپ اپنے ذاتی حیثیت میں، بالکل اپنی جو آپ کی ذاتی رائے ہے اس میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان سے کلی اتفاق کرتے ہیں، یا کہیں کہیں آپ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، یا ایسا ہے کہ آپ کا ان سے اختلاف بہت زیادہ ہو؟ جب میں آیا تھا 1991 میں غالباً، تو اس وقت میں اتنا چھوٹا تھا کہ دارالفتاح میں مجھے عشاء کی نماز کے بعد مسجد، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہم نماز بھی وہیں پڑھتے تھے، اسی محلے میں رہتے تھے، وہاں رہائش نہیں ہوتی تھی، پڑھ کے چلے جاتے تھے، تو میں وہیں رہتا تھا. عشاء کے بعد مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ میں بیریش تھا. اس وقت سے لے کر اب تک 35 سال میرے گزر چکے ہیں، اور ہم نے حضرت استاد صاحب کے ساتھ ایسے ایک زندگی گزاری ہے، ایسے قریب سے دیکھا ہے، جلوت خلوت. حضرت ہمیں سبق بھی پڑھاتے تھے، ہمارے ساتھ صفائی بھی کرتے تھے، اور حضرت رحمہ اللہ بڑے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی ہوتی تھی، اس کی دھلائی اور سارے کاموں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے. اور اس کے بعد آگے جب بڑے، ہمیں بھی تھوڑا سا کوئی شعور آیا اور تدریسی زندگی شروع ہوئی، جامعۃ الرشید آیا، بہت ساری تحریکیں، میں حضرت کو جو ہے نا تحریکوں کو کھڑا کرتے دیکھا، اور بہت ساری ان کے خلوت کی زندگی دیکھی، حرم میں بھی دیکھا اور یہاں بھی دیکھا. تو حضرت کی جو زندگی میں نے دیکھی ہے، حضرت ایک بے لوث آدمی ہے، اور ان کوئی اپنے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اب تک جو بھی کر رہے ہیں. ایک انسان ہے، اس سے اختلافی رائے بھی رکھ سکتے ہیں آپ، اختلافی رائے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک انسان ہونے کی حد تک معصوم نہیں، اس سے غلطی بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ دوسرے کی نظر میں وہ بات درست نہ ہو، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے ذاتی کوئی مقاصد اس میں اور ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو ہم نے تو الحمدللہ سمجھیں کہ حضرت ہی کے ہاں پیدا ہوئے اور ادھر ہی ہم نے سب پلے بڑھے، تو ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی کہ جس سے ہمیں کوئی اختلاف کرنا پڑے کہ یہ بات ہمیں. البتہ ایسے ضرور ہوتا ہے کہ حضرت کے جو نظر ہے، ویژن ہے، وہ حضرت بہت دور تک دیکھتے ہیں. یعنی آج کوئی بات اگر کر رہے ہیں تو بعض اوقات ہمیں خود حضرت فرماتے ہیں کہ شاید 10 سال کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، 10 سال کے بعد ایسے ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ 10 سال کے بعد ہوگا، ہمیں اور آپ ایک نارمل دماغ کے آدمی، ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اسی لیے ایک عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن ہے کہ جو حضرت نے آج تک فرمایا ہے اور جو چیزیں فرمائی ہے امت کے بارے میں، اداروں کے بارے میں اور نصاب کے بارے میں، ہمارے جامعہ کے متعلق، تو وہی ہم نے بعینی ایسے ہی دیکھا ہے اپنی زندگی میں ابھی تک. اس لیے حضرت کی جو امت کا ایک ورثہ ہے، ایک سرمایہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جامعۃ الرشید کے اساتذہ طلباء، میں اس سے درخواست کروں گا کہ اس کی قدر کریں، اور یہ چیز شاید ہمیں پھر قریب زمانے میں دستیاب نہ ہو. ٹھیک، بہت شکریہ استاد جی. آپ کی یہ گفتگو یقیناً تمام لوگ تو دیکھیں گے ہی، اور تمام لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر جامعہ کے طلباء جو بھی پڑھ رہے ہیں، یا آپ کے شاگرد حضرات جو پڑھ کر جا چکے ہیں، وہ خاص طور پر بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کی کوئی نصیحت وغیرہ ہو جائے، کوئی ان کے لیے مشورہ ہو، کوئی پیغام ہو،
آپ ارشاد فرما دیں تو بہت نوازش ہوگی۔ میں اپنے پاس آؤٹ اپنے جامعہ رشید کے طلباء خاص طور پر تمام علماء کو میری 2 نصیحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فتنے کا زمانہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں فتنے ایسے ہوں گے اور دل ایسے کلابازیاں کھائے گا جیسے کہ پرندے کا ایک پر ہوتا ہے، اس کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور تیز ہوا چلے تو کتنی کلابازیاں کھائے گا وہ۔ تو مطلب فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے، تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آخری زمانہ ہے، قرب قیامت ہے، اس لیے بہت اپنا خیال رکھ کر چلیں اور بڑوں کے سائے میں چلیں، بڑوں کے جو فیصلے ہوں اور بڑوں کی جو رہنمائی ہو اس کو لے کر چلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں لوگ ایسے بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بہت اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں لوگ خراب بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے میری اپنے خاص طور پہ جامعہ رشید کے طلباء سے، علماء سے یہ درخواست ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں اور اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے۔ بہت بہت شکریہ استاد جی، جزاکم اللہ خیر۔ بڑی شاندار اور دلچسپ گفتگو رہی جو یقیناً ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی بہت دلچسپی کا باعث ہوگی اور اس میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا آپ کے نصائح وغیرہ سے بھی۔ جزاکم اللہ خیر، آپ تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین محترم، ہمارے ایک اور محترم اور معزز استاد حضرت مولانا عالم زیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آپ نے آگہی حاصل کی، ان کی نصیحتیں بھی سنی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، یوں ہی دیکھتے رہیے اور بہت جلد ہم آپ کی پھر ملاقات کروائیں گے اسی سلسلے میں جامعہ رشید کے ایک اور استاد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔